وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما اللهم رب زدني علما فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال الله تعالى في مقام آخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة قابل قدر واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور سننے والی سب احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کی یہ الغار بندہ مومن کے دل پر براہ راست واقع ہو رہی ہے، لیکن فتنوں کے دور میں فتنوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری رہنمائی بھی کرتی ہیں اور ان فتنوں کی نشاندہی بھی کرتی ہیں۔ 3 احادیث فتنوں کے تعلق سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے تم پر واقع ہوں گے گویا کہ وہ سمندر کی موجیں ہیں۔ فتنوں کو سمندر کی موجوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح سمندر کی ایک موج آتی ہے اور آدمی اس سے ڈر جاتا ہے، پھر دوسری موج آتی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے خطرے کا باعث ہے، پھر تیسری اس سے بڑی موج آتی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ موج مجھے بہا کر لے جائے گی، چوتھی اس سے بڑی آتی ہے، پانچویں اس سے بڑی آتی ہے، اور ہر موج کے بارے میں بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے، تصور کرتا ہے کہ یہ موج میرے لیے باعث خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث فتنوں کے تعلق سے صحابی فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ادم من اقوام المدینہ، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ مدینے کے محلات میں سے کسی ایک بڑے محل پر چڑھ گئے اور آپ نے فرمایا هل ترون ما ارى، صحابہ کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے درمیان، مدینے میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنے نازل ہو رہے ہیں،
گویا کہ وہ بارش کے قطرے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بارش کے قطروں سے تشبیہ دی۔ جس طرح بارش کے قطروں میں کوئی بندہ چلتا ہے اور جہاں سے وہ چلتا ہے وہاں کسی قطرے سے وہ محفوظ نہیں رہ پاتا، اسی طرح فتنے تم پر آئیں گے اور فتنے اس قدر ہوں گے کہ وہ بارش کے قطروں کی مانند ہوں گے اور تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تیسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، تم اعمال نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں جو فتنے اندھیری رات کی مانند ہوں گے۔ اندھیری رات کی مانند تاریک رات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو تشبیہ دی ہے کہ فتنے تاریک رات کی مانند تم پر وارد ہوں گے۔ تاریک رات کی مانند، جس طرح تاریک رات کے ٹکڑوں میں آدمی کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، فتنے اس قدر آئیں گے کہ حق اور باطل آدمی پر اس طرح مختلف ہو جائے گا۔ اس طرح تم کسی چیز کو تلاش کرنا چاہتے ہو رات کے اندھیرے میں تو تمہیں وہ چیز نہیں ملتی، تمہیں کسی چراغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کسی روشنی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے تم اپنی منزل مقصود تک وہ چیز جس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ جگہ جہاں پہنچنا چاہتے ہو وہاں تک پہنچتے ہو۔ تو فتنے بھی اس قدر اندھیری رات کی مانند تم پر آئیں گے کہ تم حق کو تلاش کرنا چاہو گے، حق تمہیں بڑی مشکل سے ملے گا۔ اس قدر حق اور باطل وہ ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام اس حال میں کرے گا کہ وہ کافر ہوگا۔ فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح کفر کی حالت میں اس کی۔ یعنی مال کے فتنے آپ دیکھ لیں، فتنے کس قدر ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن فتنوں کا ذکر کیا ہے، 3 بڑے فتنے، آج امت مسلمہ ان 3 بڑے فتنوں میں ہی گرفتار ہے۔ امت مسلمہ ان 3 بڑے فتنوں میں گرفتار ہے۔ پہلا فتنہ مال کا فتنہ، مال کا فتنہ، یہ کس قدر خطرناک فتنہ ہے، کس قدر خطرناک فتنہ ہے۔ آپ جائیے اور آپ جائزہ لیجیے، اندرون سندھ جائیے، کتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں، لوگوں کو جھانسے دے کر، مال کا جھانسا دے کر، بنیادی ضروریات کا جھانسا دے کر، نیشنلٹیز کا جھانسا دے کر، فیسلٹیز کا جھانسا دے کر لوگوں کو خرید رہی ہیں، لوگوں کو ان کے ایمان سمیت خرید رہی ہیں، لوگ عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں، لوگ قادیانیت کو قبول کر رہے ہیں، لوگ رافضیت میں داخل ہو رہے ہیں، رافضیت کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ مال کا فتنہ ہی تو ہے۔ آج یہ مختلف شکلیں جو آپ کو فتنے کی نظر آ رہی ہیں، یہ یا تو مال کا فتنہ ہے، یا اولاد کا فتنہ ہے، یا عورت کا فتنہ ہے۔ یہ 3 بڑے فتنے انہی کو کفار نے بھی، انہی کو مغرب نے بھی، انہی کو اغیار نے بھی ہتھیار بنا کر مسلمانوں پر استعمال کیا۔ یہ 3 بڑے فتنے ہیں۔ آج دیکھیے بہت سارے فتنے، بھائی بھائی کا دشمن بنا پھر رہا ہے، کچہریاں بھری ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں، اور بھائی بھائی کا دشمن ہے، رشتہ دار کا دشمن ہے، قتل و غارت گری عام ہے۔ یہ فتنے مال کے فتنے، یہ سارے فتنے مال کے فتنے ہیں۔ اقتدار کی رسیا کشیاں ہیں اور کرسی کی چھینا جھپٹی ہے کہ آدمی جس چیز کو صبح ایمان سمجھ رہا تھا شام کو کفر سمجھ کے اس کو قبول کر رہا ہے، اور شام کو جس چیز کو کفر سمجھ رہا تھا صبح ایمان سمجھ کر اس کو قبول کر رہا ہے۔ سارے مال کے فتنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کو دنیا کے سامان کی وجہ سے، دنیا کے چھوٹے سے ساز و سامان کی وجہ سے بیچ ڈالے گا اپنے دین کو۔ اور آج لوگ اپنے دین کو بیچ رہے ہیں۔
اور اسی طرح آپ دیکھیے موجودہ دور کا ایک بڑا فتنہ، موجودہ دور کا بڑا فتنہ یہ موبائل آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ موبائل 20ویں صدی کی حیرت انگیز، مفید اور انقلابی ایجاد اور دریافت بھی ہے۔ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں کہ آج روابط بہت آسان ہو چکے ہیں، زمان و مکان کے فاصلے وہ مٹ گئے ہیں، اور منی ٹرانسفر، پیسوں کی وصولی، منتقلی بہت آسان ہو گئی ہے۔ کہیں بھی منزل مقصود تک جانا چاہتے ہیں وہاں آپ گاڑی بک کروا کر جا سکتے ہیں، اور دنیا کے ہر گوشے سے آپ آگاہ ہو سکتے ہیں، وہاں کے بارے میں معلومات اور آگاہی لے سکتے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں کیلکولیٹر بھی موجود ہے، اس میں ٹارچ بھی موجود ہے، اور اس میں اور بہت کچھ رسائل و جرائد اخبارات موجود ہیں، اس میں لائبریریاں، لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ آپ کو کہیں دور لائبریری جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی آپ اس کو لے جائیں۔ بڑے اس کے مفید فائدے بھی ہیں، مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن اس کے منفی پہلو اس سے بھی مزید نمایاں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ آج برائی، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا جو ایک سمندر اس کے اندر وہ ٹھاٹے مار رہا ہے، اور مسلمان نوجوان بچے بچیاں اس سمندر کی نظر ہو رہی ہیں، مرد و زن بڑے چھوٹے اس میں ڈوب رہے ہیں۔ اس سے بھی ہم پہلو کہیں اختیار نہیں کر سکتے، اس کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس پہلو پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے کہ آج ہمارے مسلمان بچے، سماج کے، معاشرے کے مسلمان بچے اور بچیاں وہ کہاں جا رہی ہیں، وہ کہاں جا رہی ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ عزت، وہ احترام، وہ وقار، وہ سنجیدگی جو پہلے نوجوان بچیوں میں تھی، وہ آج نظر نہیں آتی۔ اس قدر ایک طوفان بدتمیزی یہ مغرب کا ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے، یاد رکھیے اس بات کو، مغرب کا ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے مسلمان معاشرے کو خراب کرنے میں، مسلمان معاشرے میں فساد برپا کرنے میں، یہ مغرب کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آج بنیادی ضروریات وہ غریب کی دسترس میں نہیں ہے، لیکن موبائل، انٹرنیٹ ہر امیر غریب کی دسترس میں آ چکا ہے۔ آج اس میں فوج ڈرامے تک موجود ہیں، فوج فلمیں تک موجود ہیں، جس سے ہمارا سماج وہ متاثر ہو رہا ہے۔ آج مسلمان بچہ، اس کی وضع کتا دیکھ لیں وہ اسلامی نہیں، اس کے بالوں کا ہیئر کٹنگ سٹائل دیکھ لیں وہ اسلامی نہیں ہے، اس کا لباس دیکھ لیں وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری پینٹ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہو، وہ اسلامی نہیں ہے۔ اس کے جو کلام میں ڈائلاگز ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اغیار کی، کفار کی مشابہت کی بو اس کے کلام سے آتی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے آتی ہے۔ وہ اپنا رول ماڈل کسی اور کو سمجھ بیٹھا ہے، وہ اپنا آئیڈیل کسی اور کو سمجھ بیٹھا ہے۔ کیوں؟ آج ہم نے اپنے بچوں کے دسترس میں ہی موبائل دے دیا، اور ہم نے تربیت سے ہم یہ سمجھ رہے بیٹھے ہیں کہ اس کی تربیت یہی کرے گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو پال تو رہے ہیں، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کھلا پلا تو رہے ہیں، لیکن ان کی تربیت وہ اغیار کر رہے ہیں، مغربی تہذیب کر رہی ہے، وہ ہندوانہ رسوم و رواج، ہندوانہ تہذیب ہمارے بچوں کے دماغوں پر کنٹرول حاصل کر چکی ہے، ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر، قلوب و اذہان پر کنٹرول حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو اٹھنا بیٹھنا، وضع قطع، پہننا، بولنا سکھا رہے ہیں۔ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس جو ہے مغربی تہذیب کے عریاں نقوش کے دائرے میں دے رہا ہے۔ آج مسلمان بچیاں، مسلمان عورتیں
آپ دیکھیں کس قدر اثر مغربی تہذیب کا ہماری بچیوں پر پڑا ہے کہ ہماری بچیاں وہ یہ سمجھتی ہیں اور یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اگر میرے لیے فلاں مہنگا ترین ڈریس نہ خریدا گیا تو میں رخصتی پر راضی نہیں ہوں گی، مہنگا ترین ڈریس اور فلاں ایکٹرس کی مانند اس طرح کا ڈریس اگر نہ خریدا گیا تو میں راضی نہیں ہوں گی، میں خوش نہیں ہوں گی۔ آج شادی ایک مہنگا پیکج بن گئی، بہت مہنگا پیکج، نکاح بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، برائیاں بہت آسان ہو گئی ہیں اس موبائل کی وجہ سے کہ مغرب میں اس موبائل میں جو ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے سماج کے ہاتھوں میں جو فوج فلمیں اور ڈرامے ہمیں دے دیے ہیں، تھما دیے ہیں، جن کو آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ دیکھ رہا ہے، وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس سے متاثر ہو رہا ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی ڈیمانڈز کرتا ہے۔ اور آج دیکھیں آپ کہ یہ لفظ طلاق کی شرح ہمارے اسلامی معاشرے میں کس قدر عام ہو گئی ہے، طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے اسلامی معاشرے میں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ڈرامے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو یہی ڈرامے یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں۔ کوئی ڈرامہ شاید ایسا ہو جس میں کوئی عورت اپنے خاوند سے طلاق نہ لیتی ہو، اپنے خاوند سے بدتمیزی نہ کرتی ہو۔ آج جو اسلامی معاشرے میں یہ گھر جو برباد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ڈرامے ہیں، یہی فلمیں ہیں جو ہمارے سماج کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں بچیوں کو تھما دیے گئے ہیں۔ آج یہ اغیار، یہ کفار، یہ مغربی تہذیب ہمارے بچوں کی تربیت کر رہی ہے۔ پہلے کوئی بچی اگر گھر میں بیاہ کر آیا کرتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ یہی میرا گھر ہے، یہی میں نے جینا اور یہی میں نے مرنا ہے اور یہیں سے میرا جنازہ اٹھے گا۔ آج وہ ذہن نہیں باقی رہا، اس نے وہ ذہن توڑ دیے ہیں، وہ تربیت ختم کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑا حملہ جو ہمارے شادی شدہ طبقے پر اغیار نے کیا ہے، مغربی تہذیب کا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا حملہ اس موبائل، اس سوشل میڈیا کے ذریعے، ان سوشل ذرائع کے ذریعے جو اغیار نے ہم پر حملے کیے ہیں، ہمارا دوسرا جو سب سے بڑا طبقہ ان حملوں سے متاثر ہوا ہے وہ غیر شادی شدہ طبقہ ہے۔ آج کتنی بچیاں ایسی ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہ باتیں ہم سے کوئی ماورا نہیں ہے، دور نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جس سے معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ مطلع اور آگاہ ہے کہ شاید ہی کوئی دوسرا محلہ ہو اس سے بچا ہوا ہو۔ آج بچیاں کورٹ میرج رچا رہی ہیں، کورٹ میرج تک بات پہنچ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی فلمیں ہیں، یہی ڈرامے ہیں، یہی سوشل میڈیا کا آزادانہ استعمال ہے، آزادانہ استعمال۔ یہی مغربی تہذیب ہماری بچیوں کی تربیت کر رہی ہے اور وہ عزت دار باپ اس کی عزت پر ایک بڑا دبا بن جاتی ہیں، وہ غیرت مند بھائی اس کی غیرت پر یہی بچیاں ایک دبا بن جاتی ہیں۔ وہ باپ جو سر اٹھا کر معاشرے میں چلا کرتا تھا، وہ بھائی جو سر اٹھا کر غیرت کے نام پر معاشرے میں چلا کرتا تھا، آج وہ صبح کے اندھیرے میں جاتا ہے اور شام کے اندھیرے میں آتا ہے۔ یہ یلغار اسی مغربی تہذیب کی ہے۔ اور تیسرا بڑا حملہ اسی غیر شادی شدہ طبقے پر مغربی تہذیب کا، مغرب کا، جو ہم پر اسی موبائل کے ذریعے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، انہی ڈراموں اور فلموں کے ذریعے جو ہمارے طبقے پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کفار نے اپنے سسٹمز پر وہ نوجوان لڑکے بٹھائے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہیں جو اسلامی لبادہ پہن کر فیس بک پر، واٹس ایپ پر، دیگر سوشل ذرائع پر جو ہے مسلمان بچیوں سے رابطے کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں رابطوں کے ذریعے شادیاں رچا لیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جب اولادیں تک ہو جاتی ہیں کہ یہ بندہ یہ غیر مسلم ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس نے تو صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اور یہ بچے اور یہ بچیاں صرف نیشنلٹیوں کے نام پر، ان کے دکھائے گئے سبز باغ کے نام پر وہ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنی غیرت اور اپنا دین و مذہب اس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔
اور چوتھا پانچواں بڑا حملہ جو کیا گیا ہے، پانچواں بڑا حملہ جس طبقے پر کیا گیا ہے وہ دیندار طبقہ ہے، دیندار طبقہ۔ کیسے کیا گیا؟ ایک دور وہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی داڑھی والا، کوئی ٹوپی والا وہ سینما گھر کی طرف سینما بینی کے لیے جاتا، قدم اٹھاتا تو اسے یہ ٹوپی، یہ داڑھی اس کے آڑے آ جاتی تھی کہ معاشرے میں میری ایک عزت ہے، میرا ایک وقار ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھے کیا کہیں گے۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں وہ کئی سارے سینما گھر وہ ایک ٹوپی والے کے جیب میں آ گئے ہیں، جیب میں موجود ہیں، وہ جب چاہے دیکھ سکتا ہے اور معاشرے میں اپنی جھوٹی بزرگی کا برم بھی رکھ سکتا ہے۔ آج سے معاشرہ دیکھیں کہاں گیا ہوا، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات یہ پیغام دیتی ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، تمہارا ظاہر اور باطن، تمہاری خلوت جلوت ایک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ یہ تہامہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے پہاڑیوں کا۔ آپ جائیں دیکھیں اتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو پھونک مار کر اڑا دے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ وہ لوگ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود برائی سے نہیں رکتے تھے۔ آپ سوشل میڈیا پر آج آپ دیکھیے، آج ہر بندہ اپنی غلطی پر وکیل بنا ہوا ہے اور دوسرے کی غلطی پر جج بنا بیٹھا ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، خود برائی سے نہیں رک رہا۔ نماز کی پوسٹیں وہ شیئر کر رہا ہے اور اپنا گھر مسجد کے بغل میں موجود ہے، خود فرض نماز کے لیے حاضر نہیں، اور پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں بابری مسجد کے حق میں، کوئی اس کو شیئر نہ کرے تو وہ اپنے ایمان کا ثبوت نہیں دے گا، اور اس طرح کے بڑے بڑے دعوے۔ اپنی غلطی پر وکیل ہیں، دوسرے کی غلطی پر جج بنے بیٹھے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے خود عمل کرنے والے بنو، اپنا ظاہر اور باطن ایک کر لو، اپنا ظاہر اور باطن ایک کرو، پھر دعوت کو، دنیا کو آپ کی دعوت میں اثر پیدا ہوگا۔ یہ وہ معاشرے کے زخم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ وہ معاشرے کے زخم جن سے معاشرہ چھلنی ہو گیا ہے، جن سے معاشرہ زخمی ہو چکا ہے۔ ہم تو جس قدر ہو سکے پٹی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہم نے سب نے مل کر ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان فتنوں کو سمجھنا ہے، علم سے علماء سے جڑ کر، علماء سے جڑ کر ہم نے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان فتنوں کو سمجھنا ہے۔ یہ فتنے کہیں ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، ہماری اولادیں اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں رول ماڈل بننا پڑے گا، اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل، آئیڈیل بننا پڑے گا، نمونہ اور اسوہ بننا پڑے گا۔ آج ہر ماں یہ جب دیکھتی ہے کہ میرا بچہ، میری بچی رو رہی ہے تو ہاتھ میں یہ موبائل دے دیتی ہے، کارٹونز دے دیتی ہے لگا کر، ڈرامہ لگا کر دے دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو کارٹون ہیں ان کے اندر بھی مغرب نے اپنی غیر محسوس طریقے سے تعلیم کر رکھی ہے، غیر محسوس طریقے سے اپنی تعلیم۔ آپ دیکھیے کارٹون آپ اٹھائیے، کسی میں تو روڑے اٹکانا ایک دوسرے کے خلاف سکھائے گئے ہوں گے، اور کسی میں جو ہے ایسے کارٹونز کہ ان کا لباس ہی اڑیاں قسم کا ہوگا، اور طرح کے جو ہے وہ اپنی تعلیمات، وہ اپنے جو احساسات ہیں وہ داخل کرتے ہیں۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، لیکن اس کارٹون کی آڑ میں کون سی تعلیم اس کے دماغ میں داخل ہو رہی؟ کیا اس کارٹونز میں میوزک نہیں ہے؟ کم سے کم میوزک موجود ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے یہ موبائل تھما دینا یہ کافی نہیں ہے، ہمیں موبائل سے زیادہ
اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو کتاب تھمائیے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کیجیے، کتاب سے محبت قائم کیجیے۔ میں خاتون نے لکھا ہے، وہ پڑھ رہا تھا، وہ کہتی ہے کہ میرا گزر ایک فرانسیسی عورت کے پاس سے ہوا۔ وہ فرانسیسی عورت کتاب پڑھ رہی تھی، اس کی بچی بھی کتاب پڑھ رہی تھی، چھوٹی سی بچی کتاب، اس کے جو مطلب کی کتاب تھی وہ پڑھ رہی تھی۔ کہتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بچی کو کیسے یہ سمجھا دیا ہے کہ بیٹا آپ نے کتاب پڑھنی؟ تو اس نے ایک جواب دیا، تاریخی جملہ تھا، کہا کہ بچے کہاں سمجھتے ہیں، یہ تو نقل اتارتے ہیں۔ بچے کہاں سمجھتے ہیں، یہ تو نقل اتارتے ہیں۔ کہا میں کتاب پڑھتی ہوں، بس یہ بھی کتاب پڑھتی۔ آپ دیکھیں، آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ہم نے رکوع میں کیا پڑھنا، ہم نے قیام میں کیا پڑھنا، ہم نے سجدوں میں کیا پڑھنا۔ وہ بھی آپ کی طرح رکوع، سجدے اور قیام کر رہے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو نہیں معلوم، وہ آ کر انگلی پھیرتے ہیں، وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے ان اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا، ایک اعلیٰ کردار بننا پڑے گا، اعلیٰ نمونہ بننا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے۔ اور اسی طرح اس لیے اپنے بچوں کو دین سے، علم سے، علماء سے جوڑیں، خود بھی علماء سے جڑ جائیں۔ علماء آپ کو بتائیں گے، فتنوں کی نشاندہی کریں گے، اور فتنوں سے بچاؤ کے طریقے بھی آپ کو سکھائیں گے۔ آج دیکھیے، ایک سب سے بڑا فتنہ اسی موبائل کی اسکرین پر، سوشل میڈیا کی اسکرین پر، وہ نام نہاد جھوٹے اسلامی اسکالرز کا فتنہ ہے۔ یہ نام نہاد جھوٹے اسلامی اسکالرز، آج ہر بندہ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر بن کر، کوئی پروفیسر بن کر سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے، اور ہمیں مسلمانوں کو، اسلامی طبقوں کو ان کے اسلامی احکامات، عقائد سکھاتا ہے، اور صحابہ کرام کو تختہ مشق بناتا ہے۔ آدھی تعلیم قادیانیت کی دیتا ہے اور آدھی تعلیم ہماری دیتا ہے، آدھی تعلیم رافضیت کی دیتا ہے، آدھی تعلیم ہماری دیتا ہے۔ اگر وہ آدھا قادیانی نہیں بھی ہے، پورا قادیانی نہیں بھی ہے، وہ پورا رافضی نہیں بھی ہے، لیکن دین اسلام کی صحیح شکل کو مسخ تو کر رہا ہے۔ یہ نام نہاد اسلامی اسکالرز، جن کے کوئی استاذ نہیں ہیں، جنہوں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، بس اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے اسلامی اسکالرز بن کر لوگوں کو عقائد سکھا رہے ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، من چاہے جو ہے باتیں، جملے، دین لوگوں میں داخل کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ استاد سے سیکھنا ضروری نہیں، علماء کے پاس جانا ضروری نہیں ہے۔ بھلا بتائیں آپ کہ کسی آپ کے پاس گھر میں پورا میڈیکل اسٹور موجود ہو، آپ بیمار ہو جائیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے؟ آپ کہیں کہ میرے پاس تو پورا میڈیکل اسٹور موجود ہے، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کون سی دوائی استعمال کرنی ہے، کس دوائی سے بچنا ہے اور کیسے استعمال کرنی ہے۔ دین اسلام کا علم سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا، اردو کتابوں سے دین آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو اسکالر ہے، جو ٹی وی پر آتا ہے، جو سوشل میڈیا یوٹیوب پر آتا ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، اور اس کے بہت بڑا عالم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے لاکھوں ویورز، لاکھوں فالوورز اس کے موجود ہیں، اس لیے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ بتائیں آپ، ناچ گانے والوں کے بھی لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کوئی کامیابی کا، یہ کوئی بڑے عالم ہونے کا معیار ہے؟ یہ معیار نہیں ہے۔ آپ کو اگر معیار سیکھنا ہے تو آپ اپنے دین، اپنے ملک کے سید علماء کرام سے پوچھیں گے۔ آپ کے ملک کے سید علماء کرام کہہ دیں کہ ہاں یہ بہت بڑا عالم ہے، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ بہت بڑا عالم ہے۔ اگر اس کا کوئی استاد ہی نہیں، اور آپ دیکھیں لوگ مسائل ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن علماء کو جانتے ہیں ان سے نہیں سیکھتے، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کے استاذ کون ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، انہوں نے کن مدرسوں سے پڑھا ہے، ان کے شب و روز، لیل و نہار، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، دینی معاملات، اخلاقی معاملات ہمارے سامنے ہیں، یہ ان سے نہیں پوچھ رہے۔ وہ بہت بڑا عالم ہے جس کے بارے میں نہیں پتا اس مدرسے سے پڑھا، استاذ کون ہے، علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، علمی حیثیت کیا ہے، ان سے دین سیکھ رہے ہیں۔ جب تک اصول یاد رکھیں
آپ کو اس فیلڈ کے علماء نہیں کہہ دیں، جید علماء نہیں کہہ دیں کہ وہ بڑا عالم ہے، تو ہم نے قبول نہیں کرنا ہے کہ وہ بڑا عالم ہے۔ اور صرف اردو کتابیں پڑھ لینے سے علم نہیں آ جاتا، صرف اردو کتابیں پڑھ لینے سے علم نہیں آ جاتا، علم علماء کے پاس جانے سے آتا ہے، علماء کے پاس جا کر جانوائے تلمس لے کر کے سیکھنے سے آتا ہے۔ اور جو لوگ بغیر استاد کے علم حاصل کرتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال فرماتے ہیں کہ ہاتھ باللیل، وہ جنگل میں رات کو سوکھی لکڑیاں چننے والوں کی طرح، جیسے کوئی شخص رات کو جنگل میں جائے سوکھی لکڑیاں چنے، سوکھی لکڑیاں چنے، تو اس کو نہیں معلوم کہ وہ سوکھی لکڑیاں بھی جمع کر رہا ہے اور سوکھی لکڑیوں کے ساتھ ساتھ سانپ بھی جمع کر کے اپنے کندھوں پر سوار کر کے وہ لا رہا ہے۔ کسی بھی وقت یہ سانپ جو رات کے اندھیرے میں اس نے چن لیا لکڑی سمجھ کر، یہ اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح ہم جب علماء سے نہیں سیکھیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا علم ایسا ہے جو جس کے اندر زہر بھرا ہو، وہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو برباد کر دے، نہیں معلوم ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دعات ہوں گے، ایسے دائی آئیں گے علی ابواب جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بلائیں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت قبول کر لے گا وہ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایسے دائی ہوں گے، واعظ و نصیحت کرنے والے جو خود تو عمل نہیں کریں گے اور دین علماء سے سیکھ کر نہیں سکھائیں گے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ سوشل میڈیا کی اسکرین پر ان نام نہاد اسلامی اسکالرز کا بھی ہے، جنہوں نے علماء سے نہیں سیکھا، جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں اور آج ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ بذرائے کرم سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں مغربی تہذیب کے اڑیا نفوذ کے بہتے ہوئے دھارے سے بھی بچنا ہے، اور یہودیوں کی جو چھائی ہوئی پھیلائی ہوئی مکرانہ خواہشیں ہیں اور چالیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے، اور ہر قسم کے فتنوں سے بچ کر علم کے ساتھ جڑنا ہے، علماء کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہی چیزیں ہمارے لیے باعث نجات ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا شافی المرضى اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار، نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔